السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین، اس وقت ہم واہگہ بارڈر میں آزادی میوزیم میں موجود ہیں. اس میوزیم کو پاکستان رینجرز پنجاب اور دبستان اقبال کے تعاون سے بنایا گیا. ایک بہت ہی آرٹ آف دی اسٹیٹ میوزیم، جس میں آنے کے بعد بہت سی انفارمیشن بھی ملے گی اور بہت سا نالج بھی تاریخ کے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور وہ تمام لوگ جو تاریخ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت نالج ہے. آپ کو بتاتے چلیں، اس میوزیم میں بہت ہی خوبصورت تصاویر ہمارے قومی ہیروز کی، اور اس کے علاوہ تاریخ کے حوالے سے آپ کو اسلام کی تاریخ ملے گی، آپ کو تمام مغل ایمپرس کی تاریخ ملے گی، آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بہت سی چیزیں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملے گی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بہت سی انفارمیشن آپ کو اس میوزیم میں ملے گی. آئیے چلے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ دبستان اقبال کے روح رواج جناب اقبال صلاح الدین صاحب موجود ہیں. سر، ویری وارم ویلکم. آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کریں گے کہ اتنا زبردست میوزیم اور تاریخ کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا. دبستان نے آف کورس رینجرز کے تعاون کے ساتھ یہ سارا آئیڈیا اور یہ سب چیزیں یقیناً آپ لوگوں کی طرف سے ہوا. آپ کی ٹیم کتنی آپ کو اس میں مدد رہی اور کس طرح آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں کی؟ انیشلی دیکھیں، یہ تو آئیڈیا تو ان کا تھا رینجرز کا. دے ور وانٹنگ ٹو میک اے میوزیم، بٹ ان سے وہ میرے خیال میں وہ مینیج نہیں تھا ہو پا رہا. تو یہ ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کو انسیڈنٹل ہمارے جو ٹیم ہے اپنا، یہ تیمور خان صاحب اور اپنا کرنل مقصود صاحب کی وہ میٹنگ ہوئی رینجرز کے بریگیڈیئر کے ساتھ. تو وہاں پر ان کو جب وہ پتہ لگا کہ اس طرح یہ دبستان کی آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں کوئی میوزیم کوئی بنا کے دیں پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے. تو بیسکلی یہ جو ہے اٹس بین این ایفرٹ آف دا دبستان ٹیم، مینلی کرنل مقصود صاحب، بریگیڈیئر تیمور خان اینڈ جو ہے اپنا احمد فیروز صاحب، اینڈ پینٹنگز کا جو ہے سارا وہ قریشی صاحب نے اس کو مینیج کیا ہے. اچھا سر، یہ چونکہ آپ لوگ کے پاس ایک ٹائم لائن تھی، آپ کو اندازہ تھا، آپ اس پورے کارنامے کو لیڈ کر رہے تھے کہ اس ٹائم لائن کے اندر آپ لوگ کر لیں گے؟ کام بہت بڑا تھا. ٹائم لائن سے تھوڑا بڑھ گیا تھا. اچھا. نیچرلی کچھ کام جب شروع ہوتا ہے نا تو پھر کچھ اور ایڈیشنز بھی ہوتی جاتی ہیں، اینڈ اس وجہ سے کچھ اٹ ٹک اباؤٹ فیو منتھس مور، بٹ پھر وہ مینیج ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا کہیں گے، رینجرز کا تعاون کیسا رہا اس پورے ٹینیور میں آپ ان کے ساتھ؟ ٹھیک ٹھاک رہا ان کا، مطلب کہ وہ سارا وہ کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا ہے، اینڈ آئی تھنک دے آر آلسو فلی سیٹسفائڈ، اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ انیشیٹو بیکاز اس نوعیت کا جو بھی میوزیم ہے وہ اس وقت پورے پاکستان میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اینڈ اگر ہماری تو کوشش ہوگی کہ ہر پاکستان کے صوبے میں اس قسم کے جو یہ میوزیمز ہیں ان کو بنانا چاہیے، تاکہ بچوں کو آج کل رجحان نہیں ہے تاریخ پڑھنے کا، اور وہ ان کے وہ کریکلم بھی ایسا ہے جیسا بھی ہے. اٹس لائک اس میں آپ وہ واک کرتے جائیں گے تو گھنٹے کے اندر ہی آپ کو ایک جنرل آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کے وہ کون تھے، وہ آبا و اجداد جنہوں نے جو اسٹرگل کیا اور کس طرح کیا انہوں نے، اور ویژن کیا تھا. اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ واک کے دوران اور وہ جو چیزیں وہ ان کے سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا، یہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کے خیال سے آپ چاہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ہونا چاہیے. اگر دبستان اقبال کو اس طرح کی آفرز آنے والے وقتوں میں آئیں کہ آپ اسی طرح کے میوزیم تاریخی حوالے سے ہیروز کے پکچرز، یہ ساری چیزیں، تو آپ لوگ کرنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل. دیکھیں، مطلب کہ ہمارا تو اس کا دبستان کا قیام کا مقصد ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سر سید اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کو جو بھی ان کی جو ویژن تھا اس کو ہم وہ پروموٹ کریں، اینڈ آف کورس جس میں ہمارے سارے باقی دوسرے بھی جو پاکستان کے بنانے کے جو ہیروز ہیں دے آر آل انکلوڈیڈ. اس میں صرف یہ 3 شخصیات نہیں ہیں، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، اور اپنا جو ہے ظفر علی خان، اور یہ ساری اس طرح کی سب شخصیتیں ہیں جنہوں نے بھرپور کردار جو ہے اس کے اندر پلے کیا پاکستان. اچھا اقبال صاحب، تاریخ کے حوالے سے جو تاریخ اس پورے میں نظر آتی ہے، چونکہ تاریخ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کو
لمٹائز کرنا اور اتھینٹیکیشن اس کی کرنا، تو یہ کام تھوڑا سا مشکل نہیں تھا آپ لوگوں کے لیے؟ تھا، لیکن انہوں نے بڑی ریسرچ کی انہوں نے. یہ تو آپ ابھی اس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، تو جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو یہ ساری جو تھی ریفرنس بکس کے ساتھ یہ بھرا پڑا تھا کمرہ. اچھا. اور کمپیوٹرز اور واٹ ایور اور بھی جو ٹیم جو بھی بنی ہوئی تھی، جو ریسرچ ورک وہ کیا گیا. پھر مختلف ہسٹورین سے اس کو اس کی اوتھینٹیکیشن ویریفیکیشن اس کی وہ کروائی گئی، اینڈ اونلی آفٹر دیٹ پھر اس کو جو ہے وہ اس فائنل فارم کے اندر وہ لایا گیا. اور سر یہ جو تصاویر ہم دیکھتے ہیں، اقبال کی بڑی خوبصورت، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت تصاویر، تو اس کے پیچھے بھی ڈیپتھ ہے، سٹوریز ہیں ان ساری تصویروں کے پیچھے؟ بالکل، وہ کچھ نہ کچھ وہ چیز جو ہے کوئی کانسیپٹ کو یا وہ پورٹرے کر رہی ہیں یا سمبلائز کر رہی ہیں. ناظرین، آزادی میوزیم کے اس کے بنانے میں جو بہت سے لوگ انوالو ہیں، لیکن اس ٹیم کے لیڈر اور اس پورے کارواں کے روئے روا جناب کرنل مقصود مظہر راٹھور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویری وارم ویلکم سر، تھینک یو ویری مچ. ایک بہت ہی شاہکار، ایک بہت ہی خوبصورت میوزیم. کرنل صاحب، یہ آئیڈیا کیسے آیا اپنی تاریخ کے حوالے سے اور تصاویر جو اتنی زبردست ہم نے دیکھی، تو کچھ بتائیے اس میوزیم کے حوالے سے ہمیں. یہ اس میوزیم کو بنانے کی جو کہانی بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ دبستان اقبال جو بنایا گیا تھا، اس کا بنیادی مقصد تو علامہ اقبال کی فکر کو پروموٹ کرنا تھا. کیونکہ علامہ اقبال کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان، اس کا مطلب ہے قائد اعظم، اس کا مطلب ہے اسلام. تو تمام جو چیزیں جو ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. اس میں جہاں تک بھی ہماری ایفرٹ ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو تقریباً آج سے کوئی 1.5 سال پہلے یوم اقبال کے سلسلے میں ہمیں مزار اقبال پر جانے کا ہمارا پروگرام بنا. تو چونکہ مزار اقبال پر سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے رینجرز کا پہرا تھا، تو ہم پھر رینجرز کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم چونکہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ ہمیں پرمٹ کریں، ہمیں اجازت دیں. تو ان میں وہاں جو بریگیڈیئر صاحب بیٹھے تھے، تو کیونکہ ہم بھی چونکہ آرمی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جی آپ کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہم نے کہا جی کہ ہم دبستان اقبال کے ساتھ وابستہ ہیں. تو وہ پوچھنے لگے دبستان اقبال کیا چیز ہے؟ تو پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے اقبال کے حوالے سے کام کر رہا ہے. تو کہنے لگا کہ ہمیں بھی کچھ، ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں، تو آپ ہماری ہیلپ کریں. تو اس وقت تو ہم نے آئیڈیا انیشیٹ ہوا جی ان کو کچھ تصاویر دی جو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ علامہ اقبال کی کچھ تصاویر لگا دیں اور اس کے بعد کچھ قائد اعظم کے لگا دیں تو ان کا کام مکمل ہو جائے. اچھا، انہوں نے کافی کوشش کی، NCA میں گئے اور اس کے علاوہ بے شمار کمرشل آرگنائزیشن سے بھی انہوں نے بات چیت کی کہ کسی طریقے سے اس جگہ کو آراستہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ناکام ہو کے کچھ 6 ماہ کے بعد دوبارہ ہمارے پاس واپس سے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ ہی اس کا کچھ کریں. اچھا، اس دوران جو ہماری معلومات ملی ہمیں واگا کے حوالے سے، اچھا وہ ہمارے لیے بھی حیرت کا باعث تھی، اس لیے کہ تقریباً جو فلیگ لوئنگ سرمنی ہوتی ہے، جہاں کے جھنڈے کو اتارا جاتا ہے ہر روز، وہاں تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگ روزانہ شام کو جاتے ہیں. جی بالکل. اور پھر یہ ہے کہ جو ویکینڈز ہوتے ہیں، چھٹی والے دن، ان کی تعداد 5,000 سے 6,000 ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ چیز اتنی اسٹرائک کی کہ جہاں اتنے لوگ جاتے ہیں واگا بارڈر پہ ایک چھوٹی سی سرمنی کو دیکھنے کے لیے، اگر ہم وہاں میوزیم کو ایسا بنائے کہ جس میں پاکستان کی ہسٹری کو اس طریقے سے دکھایا جائے کہ ان لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان کیسے بنا، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اور تو اس سے بہتر کوئی ہمیں موقع نہیں مل سکتا کہ جو ہمارا اقبال کا پیغام ہے، جو قائد اعظم کا پیغام ہے، وہ ہم ان سے دنیا تک پہنچا سکے. تو اس لیے پھر جب ہمارے پاس تشریف لائے تو باقاعدہ ان کو ہم نے اپنی ایک پریزنٹیشن دی، اور اس پریزنٹیشن میں ہم نے یہ میوزیم بجائے چند تصاویر لگانے کے، ہم نے ایک ٹائم لائن کے مطابق پورا ایک کانسیپٹ دیا ان کو کہ میوزیم میں جو ہسٹری کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی ہماری روٹس کدھر ہیں، پاکستان جو ان سے یہ تحریک آزادی کا آغاز کیسے ہوا، کس نے قربانیاں دی، اور الٹیمیٹلی
1947 میں ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا. ٹھیک ہے. تو اس نظریے کے تحت پھر ہم نے یہ ایکسیلنٹ. اس میں ان سے کوآپریٹ کیا. ٹھیک اور اس کی انسیت تعمیر کی ہم نے. اچھا کرن صاحب، جو جب میوزیم میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹنگ جو ہے وہ اسلامک سے سٹارٹ ہوتا ہے. مساک مدینہ ہے، اس کا کانسیپٹ ہے، اس کی تصاویر ہیں بڑی خوبصورت انداز میں، وہ پیکٹ بھی لگا ہوا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مغل دور آ جاتا ہے، مغلوں کے جو بادشاہ ہیں ان کی بھی ہسٹری. اچھا، یہ ہسٹری جو آپ نے کولیکٹ کی ہے، اس کی اتھینٹسٹی آف کورس آپ لوگوں نے پوری ٹیم نے مل کے کیا ہوگا. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دریا کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے، تو یہ کتنے لوگ انوالو تھے اس کی ہسٹری کے اندر، اس کو بنانے میں؟ دراصل یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا انفیکٹ یہ شعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا شعبہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایک عزم تھا کہ ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ان سے ایجوکیٹ کریں پاکستان کے بارے میں. کیونکہ آج کل کی جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو پاکستان کی تاریخ کا کچھ نہیں پتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ایسے ایسے ان کے ذہن میں ایسے سوالات ہیں جن کا جواب بھی نہیں ملتا ان کو. جی جی. اور پھر جو ہمیں ہسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے وہ بھی نامکمل ہے. اس میں بہت سے اہم پہلو جو ہسٹری کے ہیں وہ جن سے ہمارے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتے. تو وہ جو سوالات ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں، ہمارا یہ خیال تھا کہ اس جگہ تمام سوالات کے جواب کیا جائے. تو اس کی جو تشکیل تھی، تو ہمارے صدر تھے جو ہیں میاں اقبال صلاح الدین ہیں. تو ظاہر ہے ان سے جب ڈسکس کیا تو پھر اس کے لیے ایک پوری ٹیم تشکیل دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس ٹیم کی جو سربراہی چونکہ میرے ذمہ لگائی گئی، تو اس میں پھر ہمارے ساتھ پروفیسر عرفان احمد قریشی صاحب. ٹھیک ہے. جو کہ کیلیگراف پینٹنگ میں ان کا نام جو ان سے پاکستان میں دنیا جانتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے ہمارے ساتھی بریگیڈیئر تیمور خان صاحب ہیں، اور تیسرے اقبال اسکالر احمد فیروز صاحب. یہ 4 بندوں کی کور ٹیم تھی. اور اس کے علاوہ بے شمار جو اسکالرس تھے جن کا تعلق دبستان اقبال سے ہے. ٹھیک ہے. وہ تمام ہمارے پینل پہ تھے، جس میں ہسٹورینس بھی تھے، جس میں فلاسفر بھی ہیں، جس میں کہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق ہے جن کا. تو وہ تمام لوگ انوالو تھے ادھر. ان کو ہم نے ہر اسٹیج پہ ان سے مشورہ کیا، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا. زبردست. اور اس کے بعد تمام جو مشہور کتب تھی جو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں تھی وہ ہم نے کنسلٹ کی باقاعدہ. ان کو ہم نے پڑھا. اس میں سے ایک ہر جو ایونٹ تھا اس کی باقاعدہ ہم نے سمری ایک بنائی. زبردست. اور اس کا انگریزی میں اور اردو میں ترجمہ کیا. وہ آپ نے آج دیکھا کہ ہم نے وہ ڈسپلے کی ہوئی ہے. اچھا سر، یہ یقیناً بڑا مشکل کام ہے. آپ ہسٹری اور پھر اس کو کمپائل کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. اچھا سر، کتنا ٹائم لگا اس سارے ٹینیور کو، اس میوزیم کو بنانے میں، ہسٹری میں اور تصاویر بنانے میں؟ اچھا، ایک اہم بات جو آپ نے کی تھی اس کو بھی میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہمارے بے شمار قسم کے جو خیالات لوگوں کے دل میں عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ جی پاکستان کی روٹس کیا ہیں. کوئی اس کو انڈس ویلی سے تعبیر کرتا ہے، کوئی سیکولرزم کی بات کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو روٹس آپ کو ہسٹری میں نظر آتی ہے اور ثابت بھی ہوتی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات سے. جی ہاں. ہماری روٹس جو سی ہے وہ مساک مدینہ میں ہے. واہ واہ. کیونکہ مساک مدینہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ دنیا کی تاریخ میں پہلا لکھا ہوا آئین ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. اور اس میں اس وقت مدینہ میں رہنے والے تمام شہری، جن میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، جس میں پیگنس بھی تھے، کفار بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو تمام اس میں شامل تھے اور تمام لوگوں نے اس پہ سائن کیا تھا. اور وہ ایک معاشرے میں اکٹھے مل کے رہتے رہے. اور اگر آپ اقبال اور آپ قائد اعظم کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کسی بھی فرقے کی بات نہیں کی ہے، نہ سنی کی، نہ شیعہ کی، نہ وہابی کی. انہوں نے جو بات کی ہے وہ تمام اصولوں کی بات کی ہے جو کہ مساک مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ عمل کر کے دکھایا. تھاٹس وہ چلی آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو روٹس ہیں وہ مساک مدینہ ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کے بعد جتنی بھی آپ ہسٹری دیکھتے ہیں وہ آگے مساک مدینہ سے ہی آگے چلنا شروع کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا سر، ڈیوریشن کتنی ہے؟ ہاں جی، اس میں تقریباً جو ان سے ہمیں دن رات ہم کام کرتے رہے ہیں. ہمارا یہاں جو ہماری ڈفرینٹ ٹیمز تھی، جس میں کیلیگرافر تھے، جس میں پینٹرز تھے، جس میں ہسٹورینس تھے،
اور ہم بعض دفعہ ہم نے دن میں 18 گھنٹے بھی کام کیا. اچھا اچھا. اور اس میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا ہے. تو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام کتنا لمبا تھا اور ہم نے کتنے کم سے کم عرصے میں کیا ہے. کیونکہ ایک آئل پینٹنگ جو آپ نے وہاں دیکھی تھی جس سائز میں لگی ہوئی ہے، اس کی تکمیل کو اگر عام طریقے سے کرے تو ایک پینٹنگ 3 ماہ میں مکمل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہم نے صرف جو آئل پینٹنگ ہے وہ 45 ہے، 45 کے قریب ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم نے 1 سال کے اندر کمپلیٹ. سر وچ از انبلیویبل. کہ وہی ہے کہ وہ یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ یہ ہمیں انبلیویبل. اور ہمیں بھی یقین نہیں آتا جب ہم تکمیل کے بعد گیا تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ کام ہم نے کیا. سر اب انبلیویبل پینٹنگس بھی اور ہسٹری کو کمپائل کرنا، اس کو پھر اس کی ایتھینٹسٹی، وہ اٹس اے ونڈرفل ورک، اٹس اے ونڈر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر، ہم اب آتے ہیں چونکہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اور پلس ان کے جو پیغامات ہیں اس حوالے سے بھی. تو یہ اقبال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی جہتیں کھولتی ہیں، بہت کچھ ہمیں ملتا ہے. تو جو ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا مواد وہاں کے لیے، تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کہ وہ لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے یہ بہتر چیز ہے؟ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی ایک چیز ہم نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کو علامہ اقبال کے تمام جو انہوں نے کام کیے ہیں اس کا علم ہی نہیں ہے. لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی شاعری کی کتابیں لکھی ہیں، کتنی ان کی اردو کی بکس ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ اہم کام تھا کہ لوگوں کو ان کی کتابوں سے روح شناس کروانا. تو روح شناس کرانے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ان کی ہر کتاب تھی، جس میں کہ ان کی پہلے کتاب علم الاقتصادات تھی، اس کی ہم نے کنسیپچل پینٹنگ کی ہے. اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے اسرار خودی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر کتاب کی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پینٹنگ نظر آئے گی، اور اس کتاب کو دیکھنے سے ابھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں علامہ اقبال نے کیا پیغام دیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً ان کی جو 11 کتابیں ہیں وہ شاعری کی کتابیں، اس کی پینٹنگ. اچھا، جو اکنامکس کی کتاب ہے اس کی ایک آپ کو پینٹنگ نظر آئے گی. اس کے بعد ان لوگوں کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلام، جو کہ ان کی فلسفے کی کتاب ہے. تو ان تمام کتابوں کی پینٹنگس میں وہ تمام پیغامات جو کہ علامہ اقبال دینا چاہ رہے تھے اس کا کرکس ہم نے پینٹنگ کی شکل میں لیا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو پھر علامہ اقبال کی جو زندگی کے حالات مختصر، پھر علامہ اقبال کی وہ کنٹریبیوشنس جو انہوں نے اس قوم کے لیے کی ہیں. لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا کہ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، اور بھی بہت کچھ تھے. اور تمام چیزیں جو ان سے پھر وہاں ہم نے لوگوں کو بتائی. پھر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں اچھی باتیں کہی ہیں، اچھے کلمات کہی ہیں، ان کو بھی ہم نے یہاں جگہ، ان کے ریمارکس بھی اس میں ہیں. پھر ان کی جو زندگی کی تصاویر ہیں، جو فوٹوگرافس ہیں، اس کو بھی ہم نے ڈسپلے کی. سر ایسی قائد اعظم کے حوالے سے بھی، اور ایگزیکٹلی پھر قائد اعظم کے حوالے سے ایک ہمارے لیے بڑا ایک مشکل کام یہ تھا کہ علامہ اقبال تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا تھا جس میں ان کے ورکس تھے، جس میں کہ ان کی پوئٹری ہے، ان کی پروز ہے. ان کے لیے تو ان کو تصاویر کی شکل دینا تو آسان تھا. ایک قائد اعظم کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ہم کیسے ڈپکٹ کریں، ان کو کیسے تصاویر میں لے کے آئیں. تو پھر ہم نے ہر جو ہمارا پروونس ہے اس کے حوالے سے جو قائد اعظم نے وہاں لوگوں کو جو میسیجز دیا، پھر ان کی ہم نے پھر آئل پینٹنگز بنائی. تو اس حوالے سے جو قائد اعظم کا جو میسیج تھا، جس میں کہ اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، جس میں کہ ہر قسم کے لوگوں کو نے عوام کو میسیج دیا، خواص کو میسیج کیا، طالب علموں کو کیا، اساتذہ کو میسیج دیا. تو تمام میسیج کی جو ہے نا وہ ان کی تقاریر، ان کی مختلف جگہوں کے اوپر جو ان سے ہیں انہوں نے جو ایڈریسز تھے ان کو پھر ہم نے تصاویر. زبردست. ناظرین، آپ نے خوبصورت تصاویر دیکھی، شاہکار، اور یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ لفظوں کو بیان کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، اپنے خیال کو لفظوں کی شکل دینا، لیکن خیال کو تصویر کی شکل دینا اور ہسٹری کی شکل دینا ایک بہت مشکل کام ہے. ہمارے ساتھ اس وقت عرفان قریشی صاحب موجود ہیں. سر، ویری وارم ویلکم. اور بہت خوبصورت شاہکار آپ نے بنائی تصاویر.
مجھے بتائیے کہ یہ سارا آئیڈیا آپ کو کس طرح آتا ہے کہ نہ صرف ایک تصویر کو آپ نے بنانا ہے، پوری تاریخ کو اس تصویر میں سمو دینا ہے؟ اصل میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کے جذبے کے ساتھ لنک کرتی ہے، اور جب اس میوزیم کے حوالے سے جو بالکل ابتدائی آئیڈیا ایک آرٹ گیلری کے حوالے سے وہ اپنا جو ہے جنرل برکی کا تھا، لیکن جب ان سے ڈسکشن ہوئی اور پھر ہم نے انہیں ایک پریزنٹیشن دی تو اس میں جو ہے انہوں نے اس آئیڈیا کو پسند کیا، اور میرے لیے بھی یہ چیلنج تھا کہ ایک بہت محدود سے ٹائم میں یہ اتنا سارے جو پاکستان کی ایک ہسٹری ہے اور بیک گراؤنڈ ہسٹری سے ریلیٹڈ سارے جو تصورات تھے اور جو اسپرٹ ہے ہماری پاکستان کے قیام کے حوالے سے، جس کو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے مساک مدینہ کا ریفرنس دیا ہے، تو بس یہ جیسے غالب کہتے ہیں کہ سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو وہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہے نا یہ میرے لیے یہ مشکل مراحل آسان ہوئے، اور پیچھے جو مطالعہ موجود تھا اس نے جو ہے مجھے بڑی مدد کی، اور ویسے تو میں پینٹنگ کے حوالے سے ایک عرصے سے گریزاں تھا اور کیلیگرافی پہ میرا سارا فوکس تھا، تو چونکہ یہ ایک بڑا مقصد تھا، اور اس وقت جو ہے جب پڑھاتے ہوئے کالج میں یونیورسٹی میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے وہ اپنی ہسٹری سے آگاہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ہماری نوجوان نسل آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہی ہے، تو وہ سارے جو ہے اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کے ایک لمبے عرصے کے بعد جو سوالات تھے وہ بھی میرے ذہن میں تھے، تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ اس کا جواب جو ہے انہیں میسر آئے، اور پھر میں نے اپنی ایک اسٹوڈیو ٹیم تشکیل دی، اور اس محدود وقت میں اس سارے کام کو میں نے ایک سعادت سمجھ کے کیا، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے جو ہے یہ ایک ایسے حوالے سے کام کرنے کا موقع ملا جس کے ساتھ ہماری تاریخ اور ہماری شناخت جڑی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ایک جذبہ تھا، مجھے اوور نائٹ ورک کرنا پڑا، مسلسل جو ہے صبح 8 بجے سے لے کے رات 3 بجے تک 4 بجے تک جو ہے یہ 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ میں نے گزارا، اور اس کے بعد پھر میرا جو حال ہوا کچھ میری طبیعت بھی ڈسٹرب ہوئی، اور ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ ایک بڑا ٹاسک تھا، ایک بڑا کام تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور آپ نے بالکل پرواہ نہیں کی سر، بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً یہ ایک تاریخی بات ہے کہ اس میوزیم میں جو تصاویر ہیں اور جو پھر یوتھ کے لیے اسپیشلی آپ لوگوں نے فوکس کیا۔ اچھا، سٹارٹنگ فرام آپ کی تصاویر جب ہم دیکھتے ہیں، ایک مساک مدینہ بہت خوبصورت پینٹنگ آپ نے بنائی، پھر اب اس کے بعد اسلام کی تشکیل نو، وہ بھی بہت خوبصورت۔ اچھا، یہ سارا منظر جب آپ بناتے رہے، آپ نے 1 بائی 1 شروع کیا کہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ ہسٹورین بیٹھے رہے ان کے ساتھ مل کے آئیڈیاز؟ جب یہ آغاز میں یہاں بات ہوئی کہ جی ہم نے چلنا کہاں سے، شروع کہاں سے کریں گے، تو اس وقت جو ہے کرنل مقصود صاحب، بریگیڈیئر تیمور صاحب سے جب ڈسکشن ہوا تو میں نے کہا جی کہ چونکہ ڈاکٹر جاوید اقبال بھی اکثر مساک مدینہ کی بات کرتے تھے، اور پھر جو ہے اسی طرح علامہ اور قائد نے بھی جو اس کا ریفرنس دیا ہے، تو وہ جب ہم آپس میں بیٹھے تھے تو ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ مساک مدینہ سے ہم اس کا آغاز کریں۔ تو میں نے جو ہے پھر چونکہ میرا اب فوکس ایک لمبے عرصے سے کیلیگرافی پہ تھا، تو مجھے جو ہے وہ خط کی سٹڈی کا جو موقع تھا وہ اس طرح میسر آیا کہ 2010 میں جب نزول قرآن کے 1400 سالہ تقریبات ہوئیں، تو اس میں توپ کاپی میوزیم میں جو قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 5 نسخے کروائے تھے، ان کا ایک نسخہ تھا، تو وہ OIC کی جو ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے ارسیکا استنبول میں، انہوں نے پرنٹ کیا، تو اس کا ایک نسخہ مجھے بھی جو ہے وہ بھیجا گیا، تو میں نے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کوئی
مجھے لگا کہ شاید اس میں وہ خطی معیار نہیں ہے جو ماڈرن دور کے خطوط میں ایک لمبے سفر کے بعد جو معیار قائم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو میں تو اس کے سٹروکس کا حسن دے کے اس میں کھو گیا. اور پھر میں نے اس کے جو ہے بنیادی جو حروف تھے, جو سٹروکس تھے, ان کو سٹڈی کیا. پھر حروف تہجی کے بعد اس کی جوائننگ کو سمجھا. پھر اس پہ ایک ورکشاپ بھی کروائی. اور یہ بہت کچھ پہلے ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کام کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک تیاری ہو رہی تھی. بالکل. تو میں نے پھر کوفی کے حجازی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خط تھا, اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ لکھا اور اسی میں ہی مساق مدینہ کو لکھا. اور اس میں کوئی نقطہ آپ کو نظر نہیں آتا. نقطے جو ہیں وہ بعد میں بہت خوبصورت, بہت خوبصورتی اس کے نظر آتی ہے. اچھا سر, پھر ہم تھوڑا سا آگے جب جاتے ہیں تو پاکستان موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے اور وہ تاریخ ہمیں نظر آتی ہے, قربانیاں نظر آتی ہیں اس میں. پھر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شاندار خوبصورت کتابوں کے حوالے سے بھی آپ نے تصاویر بنائی اور وہ پوری ڈیپتھ اس میں نظر آتی ہے. جی, چونکہ میرا جو وابستگی ایک عرصہ سے دبستان اقبال کے ساتھ تھی اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں میاں اقبال صلاح الدین صاحب کو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. کہ انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا اور فکر اقبال کے حوالے سے جہاں پروموشن پہ کام ہوا تو اقبال لورز کو ایک پلیٹ فارم بھی میسر آ گیا. بالکل ٹھیک. تو یہاں دا ڈے ون سے میں ان کے ساتھ ہوں. تو انہی سے مختلف موضوعات پہ رہنمائی ملتی رہی. پھر کچھ لیکچر سننے سے تو میرا بھی ایک جو ہے وہ نقطہ نظر ڈیولپ ہوا. اور اس موقع پہ حالانکہ جگہ بہت تھوڑی تھی, سائز چھوٹے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اقبال نے اپنا میسج دیا اس کو کچھ حد تک جو ہے ہم نے پینٹنگ کے ذریعے, ہر کتاب کے حوالے سے ایک پینٹنگ ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصاویر اور وہ ان کی لائف کے حوالے سے بھی اس کے اندر بڑا اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے قائد اعظم کے حوالے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, اور ہم نے جو اپنے سارے صوبے ہیں ان کے ساتھ ایک لنک میں اس کو کیا ہے تاکہ ہمارے ہاں جو صوبائیت یا صوبائی عصبیت کا عنصر بڑھ رہا ہے وہ کچھ نوجوانوں کو اس کی سمجھ آئے کہ ایسا قطعاً نہیں ہے. وہ قائد اعظم سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے اور ان کی نظر میں سب جو پاکستانی ہیں وہ برابر تھے, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اچھا سر, اب ہم ان پینٹنگس کی اگر بات کریں تو اس میں آپ نے کون سا میٹیریل یوز کیا ہے؟ جی, اس کا جو میڈیم ہے وہ آئل پینٹنگ کہلاتا ہے. اور اس میں اپنے طور پہ چونکہ یہ ایک جنون اور جذبے سے عبارت تھا تو اپنے طور پہ میاں صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو بھی بیسٹ میٹیریل ہے اور کوشش کی ہے کہ جو آرٹسٹ کوالٹی اپنا کلرز ہوں وہ ساری چیزیں اس میں یوز کریں, کیونکہ یہ سالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ صدیوں کے لیے کام ہے. ایگزیکٹلی جی, اور آنے والی نسلیں بھی اس کو دیکھیں گی اور یقیناً اس سے بہت سیکھنے کو ملے گا اور تاریخ کے حوالے سے بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن آپ کی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب. یقیناً ایک بہت بڑا کام, ایک بہت بڑی کاوش, کوشش اور ہسٹری کے حوالے سے اس کو تصاویر کی صورت میں, ہسٹری کی صورت میں بند کیا آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس یقیناً یہ جو عمل ہے اللہ جو آپ نے کیا اس نسلوں, آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت خوبصورت عمل ہے. عرفان صاحب, اس پورے آپ کے اس کام کے دوران یقیناً دبستان اقبال کا تعاون تو رہا اور تمام لوگ آپ کے ساتھ رہے, خان صاحب, گیری صاحب اور دوسرے احباب. رینجرز نے بھی بڑا تعاون کیا, اس حوالے سے بتائیے کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا؟ جی, بڑا کوآپریٹیو تھا اور انہوں نے ہمارے آئیڈیا کو پسند کیا. جنرل برکی جو بعد میں وہ چینج ہو گئے, ان کو جب ہم نے کانسیپٹ دیا تو اپریشیٹ بھی کیا اور فل سپورٹ بھی دی. اسی بنا پہ ہم سارا کام کرنے کے قابل ہوئے. بعد ازاں جو جنرل اظہر ہیں جو کہ اسی دوران اس کام میں تشریف لائے, تو انہوں نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ جو میری بھرپور پیٹرنیج ہوگی اور ہم اس کو مزید وسعت دیں گے. تو یہ جو ہے ہمارے لیے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ ان کی پیٹرنیج کے بغیر کام کو اتنا اعلیٰ اور اتنی جلدی شاید ہم نہ کر پاتے. اور ان کے اندر بھی جو جذبہ ہے اور نئی نسل کو
ایک اویئرنیس دینے کے حوالے سے شاید ہم سے بھی زیادہ ہے، اور ہماری آرمی تو اس چیز کو اون کرتی ہے اور اس کی بہت خدمات ہیں، اور خصوصاً جو ہے ہمارے جو اپنا بریگیڈیئر گردیزی ہیں، انہوں نے بہت سپورٹ کی، آئیڈیاز بھی دیے، پھر کرنل بلال ہیں، پھر اپنا ندیم صاحب ہیں ڈی ایس آر جو کہ اس کے کیوریٹر بھی ہیں، اور وہ شب و روز ہمارے ساتھ انوالو رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ بھی ایک لمبی ٹیم تھی، اور جس وقت بھی ہم نے انہیں کچھ کہا اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور اسی بنا پہ یہ ایک بڑا کام جو ہے وہ ہم سے ہو سکا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب، تھینک یو ویری مچ. یقیناً ایک بہت بڑا کام تھا. عرفان صاحب نے جیسے کہا کہ یہ دبستان اقبال کی اور پاکستان رینجرز پنجاب کی ایک ایسی کنٹریبیوشن ہے جو نہ سالوں نہیں بلکہ صدیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور تاریخ کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت خوبصورت سا میسیج کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی محبت والوں کو یاد رکھتی ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت منظر، ایک بہت پرکیف منظر، اور یہ تمام چیزیں تاریخ کے حوالے سے بھی جو دیکھی، یقیناً اس سے آنے والی نسلوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور موجودہ لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. حیات باقی، ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.